انڈیا کا ایک صوبہ ہے کیرل، وہاں سے تعلق رکھنے والے شہاب وہ پیدل سفر حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر سے مکہ مکرمہ تک کی جو دوری ہے وہ تقریباً 8,500 کلومیٹر ہے، تو اتنا سفر انہیں پیدل چل کر کے طے کرنا ہوگا۔ اب پیدل حج پر جانا، حج کے سفر کو پیدل طے کرنا، اس کا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر پیدل حج پر جانے والے کی جو نیت ہے وہ خالص ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے، کھوٹ نہیں ہے، اور نام و نمود، دکھلاوا، شہرت اور اپنی نمائش یہ اس کا مقصد نہیں ہے، تو یہ اس کا پیدل سفر حج پر روانہ ہونا، حج پر پیدل جانا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے اور مباح ہے۔ لیکن یہ پیدل حج کا سفر کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت سواری پر سفر کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر حج یا عمرے کے ارادے سے فرمایا تو آپ کے مبارک زمانے میں جو سواریاں موجود تھیں آپ نے ان سواریوں کا استعمال فرمایا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو کبھی پیدل کوئی عمرہ فرمایا نہ کوئی حج فرمایا۔ اگر یہ پیدل عمرہ کرنا یا حج کرنا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود سب سے پہلے یہ عمل فرماتے، کیونکہ ہر خیر ہر نیکی میں آپ سب سے آگے رہنے والے تھے، سب کو لیڈ کرنے والے اور سب کی رہنمائی فرمانے والے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی آپ نے کبھی پیدل حج کیا، نہ عمرہ کیا، اور نہ ہی کبھی اس کا حکم دیا، نہ کبھی اس کی ترغیب دلائی، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا، بلکہ اس کے برعکس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس طرح کی مشقت میں ڈالنے، پریشانی میں ڈالنے اور اپنے آپ کو اس طرح کے حرج میں مبتلا کرنے سے منع فرمایا ہے، ناپسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرامین میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث 3883 ہے، اور یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ یہی حدیث پاک سنن نسائی کے ساتھ صحیح بخاری میں 1865 نمبر، 6701 نمبر، اور صحیح مسلم میں 1642 نمبر، اور سنن ابی داود میں 2301 نمبر حدیث ہے۔ تو میں سنن نسائی کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یحادی بین رجلین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو آدمیوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے بیچ میں ان کا سہارا لے کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے وہ چل رہا ہے۔ فقال ما ھذا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قالوا نذر ان یمشی الی بیت اللہ، دراصل اس نے مکہ مکرمہ بیت اللہ پیدل چل کر کے جانے کی نیت کی ہوئی ہے، اس نے نذر مانی ہوئی ہے، منت مانی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ غنی عن تعذیب ھذا نفسہ، کہ اس طرح اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا، مشقت میں ڈالنا، اپنے آپ کو حرج میں مبتلا کرنا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے، اس سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مطلوب ہوتا تو خود وہ اس کا حکم دے دیتا۔ اگر یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیدل سفر حج فرمایا ہوتا، آپ نے پیدل عمرے کا سفر کیا ہوتا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی فضیلت رکھنے والا عمل نہیں تھا، اس لیے نہ اللہ نے حکم دیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حج یا عمرے کا سفر پیدل کیا، بلکہ سواریوں پر آپ نے یہ حج یا عمرے کا سفر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تو تم کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہو؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ واضح فرمایا کہ اس طرح کے عمل کی، اس طرح کی نذر کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اللہ رب العزت کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ پھر آسانی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا مرہ فلیرکب،
لوگوں سے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے بیت اللہ تک جائے اور اپنا سفر سواری پر کرے۔ اب ایک اور روایت دیکھ لیں، صحیح بخاری کی 1866 نمبر ہے، باب کا عنوان ہے باب من نذر المشی الی الکعبہ، کہ اگر کسی شخص نے کعبہ تک پیدل جانے کی اور پیدل سفر کرنے کی منت مانی، نذر مانی، تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نذرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ، کہ میری ہمشیرہ نے، میری بہن نے یہ نذر مانی کہ وہ پیدل چل کر کے بیت اللہ تک، کعبے تک جائیں گی۔ وَأَمَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے مجھے یہ حکم دیا اور مجھ سے یہ کہا کہ اس مسئلے میں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کروں اور پوچھوں کہ میری بہن نے اس طرح کی نظر مانی ہے تو اس طرح کی نظر ماننا کیسا ہے۔ فَأَسْتَفْتَيْتُهُ، تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ میری بہن نے بیت اللہ تک پیدل چل کر کے جانے کی منت مانی ہے، نظر مانی ہے۔ فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لتمشی ولترکب، تو ان کی بہن نے چونکہ نظر مانی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بہن سے کہو کہ وہ کچھ سفر پیدل طے کریں اور کچھ سواری پر کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ان کی منت بھی پوری ہو جائے، پیدل چلنے کی جو منت ہے، نظر ہے، تو پیدل چلنا بھی اس میں آ جائے، اور ان کی آسانی کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر سفر کرنے کا بھی انہیں حکم ارشاد فرمایا۔ تو ایک طرف منت بھی پوری ہوئی اور ایک طرف ان کے لیے حضور نے آسانی بھی پیدا فرمائی۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، جو آپ کے فرامین ہیں، آپ کی طبیعت کا منشا وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ آپ اس طرح کی پریشانی مول لیں، اور نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منشا ہے، بلکہ اس کے برخلاف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سواریوں کا استعمال آپ نے فرمایا، عمرے کے لیے بھی اور حج کے سفر کے لیے بھی۔ اب ایک اور آخری روایت یہ سنن ترمذی سے دیکھ لیں، کتاب النذور والایمان عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نظر اور قسم کا بیان ہے، جو حلف اٹھا لے، کوئی قسم کھا لے، اس کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور 1536 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں نذرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ، کہ ایک خاتون نے بیت اللہ تک پیدل چل کر کے جانے کی، پیدل سفر کرنے کی جو ہے وہ اس نے منت مان لی۔ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نظر کے بارے میں جو یہ عورت نے مانی تھی پیدل چل کر کے بیت اللہ تک جانے کی، تو اس نظر کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا۔ فقال، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لغنی عن مشیہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیدل چل کر کے جانے سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور نہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب یہ چاہت نہیں ہے تو یہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو ایک طرح کی پریشانی میں اور ایک طرح کی آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آسانیاں اللہ کو مطلوب ہیں، شریعت کو مطلوب ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب ہیں، ان آسانیوں کے پیش نظر آپ نے یہ فرمایا فل ترکب، عورت کے لیے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ سواری اختیار کرے اور سواری کے ذریعے سفر کر کے، سواری پر سوار ہو کر کے وہ بیت اللہ تک پہنچے، اور فرمایا چونکہ نذر مانی ہے تو اب نذر کا کیا ہوگا، فرمایا وَلْتُهْدِ شَاةً، کہ وہ سوار ہو کر کے سواری پر جائے اور جو نذر مانی ہے تو اس کے بدلے میں جا کر کے ایک بکری قربان کرے، دم دے۔ تو ان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ معلوم ہوا کہ جو ہمارے بھائی انڈیا سے نکلے ہوئے ہیں جناب شہاب صاحب، تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے تو یہ بالکل بھی فضیلت کی بات نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے،
لیکن یہ شریعت کو مطلوب بھی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ شریعت کا مقصود بھی نہیں ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، وہ اس کی چاہت بھی نہیں ہے، وہ چاہتا بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی چاہت ہے نہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس کے برعکس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی پیدا فرمائی اور فرمایا کہ اگر کسی نے نذر مانی ہے تو ایک روایت میں اس خاتون کے لیے، حضرت عقبہ بن عامر کی ہمشیرہ کے لیے، ان کی بہن کے لیے یہ فرمایا کہ نذر مانی ہے تو کچھ پیدل چل لے اور کچھ سواری پر چل لے، تو اس طرح سے ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی اور نذر بھی پوری ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں اس خاتون کے لیے فرمایا کہ سواری پر سوار ہو کر کے جاؤ اور جو تم نے نذر مانی ہے تو اس کے عوض میں جا کر کے ایک بکری ذبح کرو، اسے قربان کرو اور اس کا دم دو۔ تو ان مسائل سے ہماری جو شریعت مطہرہ ہے تو سفر حج کا جو عنوان ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کو جو مطلوب ہے، اس زمانے میں جو سواریاں موجود تھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے ان سواریوں پر سفر کیا۔ ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مزید کرم فرمایا اور آسانیاں فرمائیں اور مزید اچھی سواریاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ سواریاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، تو ان نعمتوں کا استعمال کریں، ان سے منہ نہ موڑیں اور ان سے منہ موڑ کر کے اپنے لیے مشقت پریشانی مول نہ لیں اور اپنے آپ کو کسی طرح کی تکلیف اور حرج میں مبتلا نہ کریں، بلکہ جو مشقت آپ پر شریعت نے نہیں ڈالی، جس چیز کا حکم شریعت نے آپ کو نہیں دیا، تو آپ وہ کام کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت مول نہ لیں۔ رہی بات ان کی کہ جو نکل چکے ہیں تو خیر ان کا اپنا عمل ہے اور جائز ہے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ عز و جل جناب شہاب بھائی جو کہ پیدل سفر حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بھی آسان فرمائے اور ان کے حج کو، جب وہ حج کریں تو ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل شریعت مطہرہ کو، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔